میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے 3 کام کرو تمہیں فائدہ ہوگا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے اس کا تجربہ کیا اس حدیث کا، اور آپ فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ کی عزت کی قسم جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حق اور سچ ہی کہا ہے، حق اور سچ کہا ہے۔ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ دینے سے صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ کیا کرنے سے؟ یہ وعدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ صدقہ دینے سے پیسے، اچھا بتائیں نا جی مجھے 1000 میں سے 500 دیے تو باقی کتنے رہ گئے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کم نہیں ہوتے، 1000 دے دیا تو باقی کتنا بچا؟ نہیں بھائی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اللہ کے راستے میں 1 دے تو تجھے 700 گنا کر کے واپس عطا فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور فرمایا معذرت کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی۔ معذرت کرنے سے عزت میں کمی، اللہ اکبر، معذرت کرنے سے عزت میں کمی اور حد کر دی۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو رب کی رضا کے لیے عاجزی کر، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے اللہ تجھے عزتیں عطا فرما دے گا، تو جھک جا اللہ کی رضا میں، عاجزی اختیار کر، سادگی اختیار کر، سادگی عاجزی کر، تجھے اللہ 1-2 باتیں اس میں ارشاد، ایک معذرت کر غلطی ہو جائے، دوسرا پہلی عاجزی کی بات سنیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز بادشاہ تھے، سوئے ہوئے تھے، غلام بھی پاس آرام کر رہا تھا، مہمان بھی آئے تھے، غلام کی ڈیوٹی تھی ہر وقت حضرت کے پاس رہنا، ٹھیک ہے، آپ سوئے ہوئے ہیں، دیر ہو گئی، غلام بیچارہ تھوڑا اونگ آتے آتے سو گیا۔ حضرت چراغ روشن تھا، کچھ لکھ رہے تھے تو مہمان بیٹھا تھا، خادم سو گیا، اب چراغ نہ آہستہ آہستہ گل ہو گیا، بجھ گیا۔ حضرت اٹھے، بوڑھے آدمی تھے، چراغ صحیح کرنے مہمان کہنے لگا حضور میں نہ کر دوں۔ کہنے لگے نہیں تم مہمان ہو، مہمان سے خدمت نہیں لی جاتی۔ اس نے کہا غلام کو جگائیے، فرمانے لگے ابھی تو بیچارہ سویا ہے اور نیند سے بیدار کر دوں، اس میں تیل دوبارہ ڈال، بتی ٹھیک کی، جلائی، واپس آ گئی وہ مہمان، اب بادشاہ کا مہمان بھی تو کوئی بادشاہ ہی ہوگا نا۔ کہنے لگا حضور آپ اپنے کام خود کرتے ہیں، کیا لفظ ہیں، کیا حسن ہے، اور 2 جملوں میں کیا تاثیر ہے۔ آپ فرمانے لگے ہاں میں اپنے کام خود کرتا ہوں، جب میں گیا تھا تب بھی عمر بن عبد العزیز ہی تھا، اور جب چراغ صحیح کر کے واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن عبد العزیز ہی ہوں، میرے اندر کوئی تبدیلی آئی، میں وہی ہوں جو گیا تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بیٹھا تھا اور ابھی 3 دن ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کو، اور میں بیٹھا ہوا تھا، 2-3 بچیاں آ گئیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کے بیٹھ کے رونے لگیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بچیوں روتی کیوں ہو؟ تو کہنے لگی آپ خلیفہ بن گئے ہیں، جب سے ہمارے ابا کا انتقال ہوا تھا ہمارا ذریعہ معاش یہ تھا کہ ہم نے بکریاں رکھی ہوئی تھیں، آپ روز آتے تھے، بکریوں کا دودھ دھوتے تھے، پی لیتی تھیں، بچ کے گزارا بھی کر لیتی تھیں، اب آپ کو خلیفہ بن گئے، کون آیا کرے گا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں جو خلیفہ ہوتا ہے وہ تو خادم ہوتا ہے، میں آیا کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق روزانہ اٹھتے عصر کے بعد اور جا کے خلیفہ ہونے کے باوجود ان بچیوں کے پاس ان کی بکریوں کو پکڑتے، دودھ دھوتے، ان کے گھر میں دے کے آتے۔ حضرت فاروق اعظم جب بھی دیکھتے تو کہتے ابوبکر تو پیچھے آنے والوں کے لیے راستہ بڑا مشکل کر رہا ہے، جگر رہا وفا ہے، نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں، جس منزل سے گزر رہا ہوں وہ آپ تک یاد کرتی ہے۔